کیا دعا مانگی؟ یا اللہ ان کے سارے کے سب کے سے مجھے خدا عطا فرما. اس عورت نے کہا جب تک یہ دعا مانگے گا نا یہ دیواریں جو ہے شہر کی گر جائے. کہنے کی ضرورت نہیں, یہ دیواریں خود بخود گر جائیں. اس عورت نے کہا اس نے دعا مانگ, پھر اس نے دعا مانگی. جیسے اس نے دعا مانگی نا, دعا مانگنے کے بعد ابھی ہاتھ اٹھائے کے دعا مانگی تھی, دیواریں گر گئی شاید. انہوں نے کہا ایک طوطا اور ایک طوطی یہ دونوں اڑ رہے تھے, سفر کر رہے تھے. جب یہ دونوں سفر کر رہے تھے نا میاں بیوی تھے, سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے تو طوطے سے پوچھا یہ بتا کہ یہ جو بستی ہے یہ تباہ کیسے ہو رہی ہے, علاقے جنگل کیوں بن جاتے ہیں؟ تو طوطا کہنے لگا یہ جو ہے نا باغ کے اندر جب سے الو آ جائے نا اس وجہ سے یہ باغ تباہ ہو جاتے ہیں. جب وہ دونوں بات کر رہے تھے الو درخت کے درخت کا ان کی بات سن رہا تھا. دونوں اڑتے ہوئے جا رہے تھے, بات کر رہے تھے. اس نے کہا خیال کرنا ہے کہ جہاں الو آ جائے نا بچے تباہ ہو جاتے ہیں, اس لیے جنگل بن گیا ہے, یہ تباہ ہو رہے ہیں, یہ الو جو ہے نا یہ نہ اٹھتی ہے. اس نے کہا بڑا عجیب بات ہے. جیسے الو ان کی بات سن رہا تھا کہ ایک عبرت ناک واقعہ مولا علی کا قول بیان کرتا ہوں, غور کرنا. فرمایا جب یہ دونوں ہو رہے تھے نا الو کو پتہ چلا میرے بارے میں جھوٹ کہہ رہے ہیں. الو جو تھا وہ اڑا اور ان کے آگے جا کر ان کو روک دیا. یعنی یاد رکھنا جن کے پاس طاقت ہو وہ بندے کو روک سکتے ہیں. فرمایا ان کے پاس طاقت نہیں. اس نے کہا رک جاؤ, دونوں رک گئے. اس نے کہا یار ایسا کرو آج کی رات میرے پاس رہ جاؤ, میں تمہاری مہمان نوازی کرتا ہوں, تم بڑے اچھے ہو, رہ جاؤ میرے پاس. میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, ہم رات گزار لیں گے تمہارے ساتھ. جیسے رات ہوئی نا تو انہوں نے دونوں کو بٹھا لیا. صبح ہوئی طوطا کہنے لگا یار ہم جائیں, اجازت ہے؟ اس نے کہا نہیں تم جا سکتے ہو, یہ نہیں جا سکتے. اس نے کہا یہ کیوں؟ یار میری بیوی ہے. الو کہنے لگا نہیں میری بیوی. اس نے کہا یار دیکھ تیری قوم ہو میری قوم ہو, تمہاری نسل ہو میری نسل ہو, کیسے کہتے ہیں تمہاری بیوی ہے؟ اس نے کہا نہیں بیوی میری ہے, اسے چھوڑ پوچھا. تو بڑا حیران ہوا یار بڑا عجیب منظر ہے. جب طوطا انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمارے علاقے میں ایک قاضی آیا ہے, ان کے پاس جا کر فیصلہ کرا لیتے ہیں, جس کے ہاتھ میں وہ فیصلہ کر لے گا آپ کو بھی منظور ہے مجھے بھی منظور ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی مشکل بات بھی نہیں ہے, چلتے ہیں قاضی کے پاس. آگے زمانے میں قاضی جو تھا نا وہ کبا ان کے پاس پہنچے فیصلہ کرانے کے لیے. تو اس نے کہا یار دیکھو یہ میری بیوی ہے, ہم دونوں کی قوم بھی ایک ہے, نسل بھی ایک ہے, یہ میری بیوی ہے اور مجھے ہاتھ نہیں لگا کیونکہ بیوی جو میری ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. الو سے کہنے لگا تم بتا تو کچھ کہنا چاہے گا؟ انہوں نے نا ان کی طرف ایسے آنکھیں دیکھی, جیسے انہوں نے ہاتھ میں دیکھی نا اس کی طرف, تو وہ کہنے لگا میں بس اتنا کہتا ہوں. انہوں کہنے لگا یہ بھی میری ہے. تو بڑے پریشان تھا. انہوں نے کہا قاضی کے پاس فیصلہ آیا, قاضی کیسے فیصلہ کرتا ہے؟ تو قاضی کہنے لگا اگر تمہیں میری جان پیاری ہے یہاں سے چلا جاؤ, اس کو یہی چھوڑ جاؤ, یہ بیوی تمہاری نہیں یہ بیوی میری ہے. طوطا بہت پریشان ہوا یار بڑا عجیب منظر ہے, بیوی میری اور یہ کہہ رہا ہے میری نہیں میری بیوی ہے, میں کیا کروں؟ اور میں جب یہ بات کہی اس کے بعد اس نے قاضی نے کہا اگر جان پیاری ہے تو چلا جائے اسے چھوڑ دے. جیسے طوطا اڑا نا جانے لگا تو انہوں نے آواز رک گیا, وہ رک گیا. اس نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا اپنی بیوی لے جاؤ. اس نے کہا اپنی بیوی لے جاؤ. طوطا بڑا حیران ہوا یار جب میری بیوی بہت سی میری تھی اتنا ذلیل کیوں کیا مجھے؟ اس نے کہا تو نے کہا تھا جہاں پر الو آ جائے رسیاں برباد ہو جاتی ہیں تباہ ہو جاتی ہے. فرمایا ہماری وجہ سے بچے تباہ نہیں ہوتی, باغ ہماری وجہ سے تباہ نہیں ہوتے. اس نے کہا بات کیا ہے؟ الو کہنے لگا میری بیوی لے جا. تو نے کہا کیا الو آ جائے وہاں بچے تباہ ہوتی ہیں, الو کے آنے سے بچے تباہ نہیں ہوتی. تو میں کہا
انصاف نہ ہو وہاں بچے تباہ ہوتے ہیں. فرمایا جہاں انصاف نہ ہو وہاں بچیاں بچے تباہ ہوتے ہیں. میری وجہ سے بچے تباہ نہیں ہوئی. فرمایا جہاں پر نہ انصافی ہو جائے انصاف نہ رہے وہاں بچے کے بچے شاید بھی تباہ ہو جاتے ہیں. یہاں پر میرا علی کریم اللہ وجہ کریم نے خوبصورت بیان فرمایا. آج کے خوبصورت جملے ہیں اس واقعے سے ہمیں یہ درس ملتا ہے. مولا علی فرماتے ہیں یاد رکھنا کافروں کے ساتھ نظام چل سکتا ہے, کافروں کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں, جہاں نا انصافی ہو وہاں زندگی معلوم ہو تبدیلیاں ہو. بستیاں تباہ اس وقت ہوتی ہیں جس جگہ پر نا انصافی کی جائے, انصاف نہ رہے. آپ تھوڑی بات رہے تو تھوڑے پر مارنا قرآن پڑھ رہا ہوں میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا. قرآن کے اندر واقعہ موجود ہے اس کے صرف ترجمہ پڑھ کے دیکھ لیں. فرمایا جہاں نا انصافی ہو وہاں بستیاں تو بستیاں شہر کی تباہ ہو جاتی ہیں. اور ایک خوبصورت واقعہ لکھا حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے نبی گزرے ہیں. یہ اللہ کے نبی ہیں, ان کی مدد شہادت کیسے ہوئی؟ اللہ کے نبی ہے, ایک علاقہ تھا علاقہ اور نواز بھی رہا جرات کرتے ہیں ہمارے بارے میں یاد ہے. میں اور اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے جو بندہ بیان کرنے کے لیے ممبر پر آئے نا, ممبر پر آئے ان کو جو معلومات ہونی چاہیے یہاں کیا ہو رہا ہے, یہاں کیا ہو رہا ہے, شہر کے اندر کیا ہو رہا ہے, ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے, اس کو خبر ہونا ضروری ہے. پھر وہ ممبر پر آ کر بیان کرے حالات کے سامنے آتی. پر میں جب یہ بات سنی نا اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے فرمایا وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے. اس شہر کے اندر ایک بادشاہ تھا. بادشاہ اس نے ایک عورت سے نکاح کیا. غور کرنا تھوڑا سا, ایک عورت سے نکاح کیا. جب نکاح کیا نا اس عورت کی پیچھے سے بیٹی بھی تھی. بادشاہ نے دیکھا اس کی بیٹی بڑی خوبصورت تھی. بادشاہ نے کہا میں اس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا یہ تو حرام ہے آپ کے لیے, آپ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ آپ کی بیوی ہے, یہ اس کی بیٹی ہے, یہ شریعت کا مسئلہ ہے, نکاح نہیں کر سکتے. تو اس نے کہا نہیں جس طرح بھی کرنا پڑے کرو, یہ میرے لیے حرام ہے. آج بندہ طلاق دینے کے بعد کہتے ہیں کسی طرح کچھ تو راستہ نکالے, یا طلاق دینے سے پہلے پوچھنا چاہیے کہ راستہ نکالے, تمہیں کوئی نہیں کرا تھا طلاق دینے کے بعد کیا راستہ نکال سکتا ہے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. فرمایا جب اللہ کے نبی نے دیکھا یہ شریعت کے خلاف کام ہو رہا ہے. آج کے عالم کا یہی کام ہے جو کام شریعت کے خلاف دیتے اگر وہ فتویٰ و مسئلہ حدیث قرآن کی آیات بیان کرے معلوم ہوا وہ نبیوں والا کام کر رہا ہے. نبیوں والا کام کرنے والا بندے کے ساتھ یہ سلوک ہو. فرمایا جب یہ بات کی نا تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں یہ آپ کی بیوی ہے, یہ اس کی بیٹی ہے, آپ پر حرام میں نکاح نہیں کر سکتے. اس نے کہا میں تو نکاح کروں گا. تو جب اس کی ماں نے اس لڑکی کو تیار کر کے بادشاہ کے پاس بھیج دیا جاؤ. پھر وہ بادشاہ کو اپنی طرف مائل کرو. لڑکی آ گئی, بند سوار کے قریب آئی تو اس نے کہا بادشاہ سلامت, ٹھیک ہے. بادشاہ نے کہا میرے ساتھ نکاح کرو. اس نے کہا میری ایک شرط ہے. اس نے کہا کیا شرط ہے؟ اس نے کہا جو اللہ کے نبی ہے نا حضرت یحییٰ علیہ السلام جو قرآن پاک کے اندر تقریباً 10 آیاتیں موجود ہے, اتنا وقت نہیں میں ایک آیات پڑھتا ہے. فرمایا جب یہ بات کی نا فرمایا وہ اللہ کے نبی ہیں, ان کا سار مجھے پلیٹ کے اندر چاہیے پھر آپ سے نکال دیں. اس کے ماں نے کہا کہ ہمارے درمیان کیوں آ رہا ہے, کیوں منع کر رہا ہے, ہم دونوں عیش کریں گے, بادشاہ کی بیوی تو بھی بن جائے گی میں بھی, یہ ہمارے درمیان رکاوٹ کر رہا ہے. آج بھی اگر شریعت کے خلاف نظام ہو فرمایا محبوب کی حدیث ہے, فرمایا اگر علماء خاموش رہے تو یاد رکھے اللہ کی بھی لعنت ہے, پوری انسانیت کی بھی عالم پر لعنت ہے. جب یہ چیزیں جا رہا تو عالم کا حق کا بیان کیا جائے. فرمایا جب یہ بات کہی اللہ کے نبی نے کہا نہیں یہ میں نہیں ہونے دوں گا. اس نے کہا بادشاہ نے کہا نہیں میں ان کا سر قلم نہیں کر سکتا, وہ اللہ کے نبی ہے. اس نے کہا پھر میں آپ سے نکاح نہیں کر سکتا, میرے قریب نہ ہو, دور ہو جاؤ. بادشاہ اندھا ہو گیا, اس نے شراب پلائی. بادشاہ نے کہا نہیں ایسا ہو رہے گا. اس نے کہا پھر مجھے اس اللہ کے نبی کا سر چاہیے. اس نے کہا ٹھیک ہے. یعنی سورہ یوسف پڑھ کے دیکھیں اللہ کے نبی نے ساری زندگی بہت سے عرصے جو ہے جیل میں گزاری, یعنی جیل میں جانا نبیوں کی سنت ہے. امام اعظم کی موت جو ہے جیل کے اندر آئی, امام مالک کی موت وہاں آئی, امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارے گئے. پھر میں فیصلہ بدل کر انہوں نے نہ بدلا. یعنی جو آزمائش ہے وہ حق والوں پر ہے.
فرمایا جب یہ بات کہی نا اللہ کے نبی نے کہا نہیں. پھر بادشاہ نے کہا ایسے تو حاصل ہو نہیں سکتی. اس نے آگے کر دیا جاؤ اللہ کے نبی کو قتل کرو. اللہ اکبر. جب اللہ کے نبی کو قتل کیا ان کا سر لایا گیا. جیسے سر لایا گیا خون بند نہ ہوا. بادشاہ نے بہت چھپایا خون کے فوارے سے نکلے. پھر بادشاہ نے زمین میں دبن کیا پھر بھی خون کے فوارے. پھر میں مٹی ڈالی پھر بھی خون کے فوارے. خون بند نہ ہوا یہاں تک کہ دماغ تک خون پہنچ گیا. بڑا عجیب منظر تھا کہ اللہ کے نبی کے خون بند نہیں ہو رہا. بادشاہ نے بڑی کوشش کی بند نہ ہوا. پھر وہ نظام آیا. پھر اللہ کا عذاب آیا. پڑھے سورہ آل عمران پڑھے سورۃ المائدہ. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنا عذاب کیسے نازل فرمایا. فرمایا جب شریعت کے خلاف نظام ہونے لگے شریعت کے خلاف کام ہونے لگے پھر اللہ کے نبی نے رکاوٹ کی. اس نے کہا نہیں شریعت کے خلاف نہیں ہونے دوں گا. انہوں نے ان کو بھی شہید کر دیا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک بندہ عراق میں پیدا ہوا ابھی بچہ تھا. ایک بندے نے خواب دیکھا. اس نے کیا خواب دیکھا؟ فرمایا کہ فلاں شہر عراق کے اندر وہ بچہ پیدا ہوگا. فرمایا وہ اسرائیل کے لوگوں کو قتل کرے گا. پوری بستیاں کی بستی تباہ ہو جائیں گی. پھر وہ اس نے خواب دیکھا وہاں پہنچا تلاش کرتے کرتے ان کو تلاش کر لیا. ان کی ماں کو تلاش کیا. فرمایا وہ بچہ کہاں ہے؟ تھوڑی دیر بیٹھا تو دیکھا وہ بچہ اپنی کمر پر لکڑیاں اٹھا کر لا رہا تھا. وہ بھی آ گیا. اس نے اس بچے کو دیکھا. فرمایا بیٹھ کر باتیں ہونے لگی. اس نے کچھ وقت وہاں گزارا. اس نے کہا ایسا کرے فرمایا مجھے لکھ کر دیں جب آپ وقت کے بادشاہ بنیں گے فرمایا میرے لیے امان ہوگی مجھے سزا نہیں دیں گے. وہ بچہ حیران ہو گیا. ماں حیران ہو گئی. کہنے لگا میں ابھی بچہ ہوں اور غریب ہے تو ہمارے اوپر طنز کر رہا ہے ہمارے اوپر ہٹ کر رہا ہے ہمارا مذاق اڑا رہا ہے. میں بھی بادشاہ بنوں گا. اس نے کہا یار کیا ہوتا ہے تو لکھ کے دے دے جب بن جائے گا تو امان ہوگی نہیں بنے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے چھوڑ دے مجھے. اس نے کہا یار میں بادشاہ نہیں ہوں غریب ہے. اس نے کہا نہیں تو لکھ کے دے دے. اس نے کہا کوئی بات نہیں کاغذ لا قلم لا. اس نے لکھ دیا جب میں بادشاہ بنوں گا تمہیں میں نہیں امان ہوگی تمہیں چھوڑ دیا جائے گا سزا نہیں دی جائے گی. فرماتے پھر وہ وقت آیا لوگوں نے دیکھا وہ زمانہ آیا وہ نظام آیا. پھر میں جو حق پر ہوتے ہیں اللہ کے بارے میں بتایا بندہ حق والے کی ہوتی ہے. فرمایا پھر کیا ہوا یہ قرآن کا فیصلہ ہے. فرماتے پھر جب وہ شخص نوجوان جوان ہوا اللہ نے اسے وقت کا بادشاہ بنایا حاکم بنایا. جب اس کے سلطنت اس کے قبضے میں آ گئی اس نے کیا کیا وہاں سے چلا. پھر میں بنی اسرائیل کے لوگوں کے پاس آیا. پھر میں وہاں آ کر اس نے جنگ کرنا شروع کی تو فتح نہیں ہوئی. بڑا عجیب منظر ہے دیکھ کر حیران آ گیا. فرماتے ہیں فتح نہیں ہوئی. ابھی دیکھا ایک عورت ہے بوڑھی عورت وہ گھر سے باہر نکلی. اس نے کہا کہ ایسا کرے میں تجھے مشورہ دیتی ہوں اور میری ایک شرط ہے. اس نے کہا شرط کیا ہے؟ اس نے کہا جب میں کہوں گی ان کو قتل کرو تو کرتے رہو گے اور جب میں کہوں گی ہم قتل بند کر دو تو بند کر دو گے. اس نے کہا ٹھیک ہے بتا بات کیا ہے؟ اس نے کہا میری بات یہ ہے یاد رکھنا. فرمایا تو ایسا کر یہ جتنی تمہاری فوج ہے نا جتنے تمہارے لوگ ہیں یہ چاروں طرف 4 کونے ہیں شہر کے ایک ایک کونے پر لوگوں کو کھڑا کر 4 کونوں پر لوگوں کو کھڑا کیا. فرمایا ہم دعا پر. اس نے کہا دعا کیا مانگنی ہے؟ اس نے دعا مانگنی یا اللہ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام. فرمایا یا اللہ ان کے خون کے صدقے مظلومیت کے صدقے مجھے بتا تھا اللہ کے نبی کے سر کے صدقے سے دعا مانگی. آج کچھ لوگ کہتے ہیں یہ نہیں وہ نہیں. میں نے کہا یہ تو آئے گی قبریں لگے ہوئی خبریں قبر میں پتہ چلے گا. یہ تو حشر میں ہوگا یہ معلوم جیتا کون اور ہارا کون. ہم سے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ کابلہ ہوتا رہا کابلہ سارات کے ساتھ. ارے یہ تو پیدا کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون ہوتا ہے نکل کر چلو دیوار کے ساتھ. یہ دنیا ہے. ہاں دنیا ہے. یار کی بادشاہی ہے حقتا ہے یاد رکھنا جو بھی ہے یہ ہر بندے کی بات ہے. قرآن کا فیصلہ ہے ایک ایک آیات گواہی دے رہی ہے. آج کی بات نہیں نبی علیہ السلام سے لے کر آج تک پوری تاریخ کا مطالعہ کرے قرآن پر